کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ارے مطلب ہم نے تمہارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے۔ خیر تمہارا سامان ہے ہی کتنا، تمہارے کپڑوں میں تو وہی ہمارے پرانے کپڑے تھے۔ لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، وہ تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑوں میں تم اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہارا شوہر لے ہی دے گا تمہیں اور کپڑے۔ وہ اسے اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح جتلا رہی تھی جیسے نئے لا کر دیے ہوں، لیکن وائن خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر سے اس کے قریب آ گئیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج جا رہی ہو، یہ تو تنظیم نے ابھی بتایا۔ تم نے شادی کا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں تنظیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کر دے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے سائز کا قرآن جس کا سائز پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبایا دیا جس کے ساتھ ہم رنگ اسکارف تھا۔ اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا، یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے سلایا تھا۔ وہ غیر عورت ہو کر اسے اتنی چیزیں لا کر دے رہی تھی، اور اس کے اپنے جو اسے آج یہاں سے بھیجتے ہوئے بھی اپنی اترن دے رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لیں۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا شوہر کیسا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 شادیاں کی ہوتی ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہو۔ وہ غور سے فاطمہ بی بی کی بات سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، لیکن مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے اپنی طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ تم خود صبر سے کام لینا میری بچی، تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرے ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا۔ یہ میرا نمبر ہے، تیرا شوہر اگر تجھے مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھے فون ضرور کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا میری بچی۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھی۔ وائن نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھڑی ہو کر ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر بعد اسے بتایا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے اسے دبئی جانا ہے۔ وہ پریشان کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئی تھیں اور اسے کچھ کاغذات اور فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا جو اس کے نام پر نہ تھا، لیکن شناختی کارڈ پر اسی ہی کی تصویر تھی۔ لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ اسے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک آفیسر اس کے پاس آیا۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر ہوگا۔ رانیہ، تانیہ اور ماریا نے اسے سرسری انداز سے گلے سے لگایا۔ وہ رونا چاہتی تھی، اپنوں سے جدا ہونے کے غم میں وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کے رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو ان کی آواز میں نمی تھی۔ سن وائن، میں نے جو تیرے ساتھ کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بد دعا مت دینا، اس کا ماتھا چومتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اس نے کہاں کبھی امی کا یہ لہجہ سنا تھا؟ اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئیں۔ آفیسرز نے اسے لا کر جہاز میں بٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، وہ بالکل اکیلی تھی۔
کوئی نہیں تھا اس کے پاس، کسی کو نہیں جانتی تھی وہ، بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچنا تھا۔ اب بس وہی اس کا آسرا تھا، وہی سہارا تھا۔ اس نے شمس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔ یار مجھے یہ اے آئی والی تصویریں نہ استعمال کرنا پسند نہیں ہے، لیکن سچویشن کے حساب سے ٹہن کی یہی تصویر ملی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک 30-32 سال کا مرد 45 سال کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور پھر اس نے وہ کیا جو 45 سالہ آدمی سے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جمن کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رینگ رہا تھا، کسی سانپ کی طرح اپنی سرخ لکیریں چھوڑتا ہوا۔ لیلا نے اسے ایک ہی بار اس انداز میں دیکھا تھا، اس کے بعد ایک مہینہ وہ اس سے دور رہی۔ اس نے آج بھی لیلا کو ساتھ آنے کی آفر دی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھ کر وہ نہ آئی۔ اس نے شمس کی نہ صرف ہاتھوں کی بلکہ پورے جسم کی رگیں کاٹ ڈالیں۔ وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، لیکن وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری رگیں کاٹ دیں لیکن گردن کی رگ نہیں کاٹ سکا کیونکہ وہ صرف 30 بلیڈ لایا تھا۔ اگر ایک بھی فالتو لائی ہوتی تو اسے اتنی دیر اس کی چیخیں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ دوسری طرف جمن معصومہ کو لانے ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ معصومہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ لیکن جمن کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے معصومہ سے اس کی تصویر نہ مانگی تھی۔ اب وہ اسے کیسے پہچانے گا؟ چلو یہ بھی شکر تھا کہ اس نے معصومہ سے اس کے کپڑوں کا رنگ پوچھ لیا، ورنہ ڈیول نے تو آج اس کا کچھ نہ چھوڑنا تھا۔ ویسے بھی وہ آج بلیڈ یوز کر رہا تھا۔ وہ ابھی کھڑا ہر طرف نظریں دوڑا رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ایک معصوم سی لڑکی پر پڑی جو کافی ڈری سہمی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا عبایا پہنا تھا جس میں اس نے ہم رنگ کا ہی آسمانی اسکارف لیا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یار میں یہ کہنا چاہتی ہوں، بس اتنا کر دو، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اوکے، اللہ حافظ۔